الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث قال إزاحة المال وكثرة السؤال. محترم حاضرین اجتماع دینی و ملت بھائیوں پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی عطا کی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر نزول فرماتا رہا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس دار فانی کے اندر انسانوں کو جینے کا رہنے کا سہنے کا ڈھنگ بتلایا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کے ذریعے سے انسانی زندگی کے متعلق بہت سارے اصول و ضوابط بتلائے ہیں. جیسے انسان کا اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا، کھانا پینا، اڑنا بچھونا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ قضاء حاجت تک کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی. سامعین کرام، اسی آیت کے ذکر میں اور حدیث کے ذکر میں انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے
پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی چیز آتی ہے، مال و اسباب۔ یہ مال انسان کو یا تو عروج ثریا پر پہنچاتا ہے یا زمین پر دے مارتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے جہاں بہت ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، وہیں اس مال کے ذریعے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کیا جاتا ہے جہاں نہ اس کا کوئی کام ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، خرچ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی میں اگر ضروریات زندگی کے لیے کوئی مال خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ صحیح خرچ ہے، اسے فضول خرچی اور اسراف کا نام نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آج کل انسان کے اندر ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دوسرے قسم کا خرچ شامل ہو چکا ہے، جسے فضول خرچی اور اسراف کا نام دیا گیا ہے۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فضول خرچی کہتے کسے؟ اس کا سیدھا سا جواب یا اس سوال کا سیدھا سا مطلب یہی ہوگا کہ جو خرچ بھی انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے یا شوق کو بجھانے کے لیے یا معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اگر کرتا ہے تو وہ فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آیا وہ اس بری لت میں ملوث ہے یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر انسان اپنی زندگی کے اندر فضول خرچی اور اسراف کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر فضول خرچی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اعلیٰ قسم کے مکانات تعمیر اور اسی طریقے سے لباس کا اہتمام، گاڑیوں کی خریداری اور شادی بیاہ کے مواقع پر اور اس طریقے کے تقریبات پر انواع و اقسام کے کھانے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو وہ ضرورت ہے، ورنہ وہ فضول خرچی ہے۔ آپ اگر دینی اداروں کا جائزہ لیں گے تو وہاں بھی فضول خرچی کسی نہ کسی ناحیے سے ہوتی ہوئی دکھتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ ان کے دفاتر کا جب جائزہ لیں گے، آفس کا جب جائزہ لیں گے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی، اور جب یہ پتا چلے گا کہ ان کے یہاں کانفرنس اور سیمینار ہوتے ہیں تو اس سیمینار کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر منعقد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جب یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے تو وہی زکات، اطراف، عطیات، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس ہوٹل کے اندر رہنے سہنے اور کھانے پینے کا ایک دم طریقے سے اتنا انتظام کیا جاتا ہے کہ جو کھانا بھی کبھی کبھی فضول خرچی میں شامل ہو جاتا ہے۔ کھایا اس کے بعد پھینک دیا۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو اسے خرچ کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اگر اپنی دل کی تسکین کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کلی طور پر آپ کو خرچ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیا۔ آپ اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں جتنے کہ آپ مستحق ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں کے علاوہ میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے۔ سامعین کرام، ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 5 ایسے سوال ہوں گے جس کو ہر بندہ دینے کے بعد ہی وہاں سے قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ عمر کیسے گزری اور جوانی کیسے گزری، اور تیسرے نمبر پر مال کہاں کمایا، چوتھے نمبر پر مال کہاں خرچ کیا، اور علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر کتنا کھڑے اٹھے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد وہ دو اشخاص جو ناجائز کے علاوہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر قباحت نہیں سمجھتے اور فضول خرچی نہیں سمجھتے، تو اس کے ذمہ میں قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کہاں کمائے اور کہاں خرچ کیے تو اس کا کیا جواب ہے۔ بعض جگہوں پر
شادی محل کو سجانے کے لیے الگ الگ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اتنی چیزیں اس میں سجائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ واہواہی میری ہو۔ سامعین کرام، واہواہی بھی یہ فضول خرچی کے ضمن ہے۔ آج کے اس دور کے اندر شادی بیاہ کے مواقع سے اس طریقے سے لوگ فضول خرچی میں ملوث ہے کہ آپ جب جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا جدید دور کے فیشن ڈریس کا استعمال کرنا، اور اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بہت آگے تک جا چکی ہیں۔ سیریلوں اور فلموں کے اداکاروں کی دیکھ بھال میں وہ لوگ اپنے اندر کس قدر اس چیز کو لازم کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر افسوس تب ہوتا ہے جب سونے چاندی اور گہنے زیور کی خریداری زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بھی نئے نئے مواقع پر نئے نئے زیورات کا استعمال کرنا قابل فخر سمجھا جانے لگا۔ سامعین، یہ عورتوں کے اندر ایک ہوس نام کی چیز آ گئی۔ اسلام مال چاہے جیسے ہو اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مال ایسا ہو جو مال کمایا گیا ہو تو خیال طریقے سے۔ سامعین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو اس کو کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔ سورۃ تکاثر کے اندر لاسٹ میں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر مال و دولت والوں کے سلسلے میں فرمایا ہے تم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسراف اور فضول خرچی ہمارے اندر آنے کے وہ کون سے اسباب ہیں؟ سامعین کرام، اس میں سب سے پہلا سبب لاعلمی اور جہالت۔ انسان کو معلوم نہیں کہ وہ مال کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ کرے۔ اس کا علاج، اس اسباب کا علاج یا اس کیٹیگری میں آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ وہ جانکار لوگوں سے، عالم اور علماء سے رابطہ کریں، تب جا کر کے وہ اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ دوسرا سبب یہ ہے تکبر، گھمنڈ۔ انسان کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو تکبر کے بنا پر بھی انسان مال کو اپنے لٹاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے دلوں سے، اپنے اندر سے تکبر کو نکال دے۔ تیسرا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان واہواہی کے خاطر خرچ کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہماری عزت بڑھ جائے، ہماری وقت بڑھ جائے، اس کے لیے لوگ مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر معزز ہونا یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور کل قیامت کے دن ابدی زندگی کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان پیدا نہیں کیجیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، یہ کوئی فضیلت کا معنی نہیں ہے بلکہ معنی ہے تقویٰ کے لحاظ سے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کے خرچ کرے۔ چوتھی چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ خواہش ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے مطابق مختلف قسم کے جلسے جلوس اور ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر ڈانس اور ڈھول تاشے اور اس طریقے کی چیزیں، بےہودہ چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے۔ یہ وقتی زندگی کی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، کل کی ابدی زندگی کو کیوں ذلت و رسوائی کا سبب بنا رہے ہیں، یہ انسان کو سمجھنا ہے۔ اور پانچویں اور عظیم چیز یہ غفلت اور سستی۔ انسان غفلت اور سستی سے بھی اپنے اندر فضول خرچی کو لا لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے وضو بنا رہے ہیں، نل کھولے، وضو بنا کر کے نکلے، کچھ بند کیے کچھ چھوڑ دیے، اب اس سے پانی گر رہا ہے، اب پانی کا کون حساب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہتے ہوئے دریا کے اندر بھی جب صحابہ کرام وضو بناتے تھے تو اس میں بھی کہا کہ فضول خرچی سے بچو۔ آج ان ساری چیزوں کو کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فضول خرچی بھی ہے اور ہماری جان کے لیے مہلک بھی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا اپنے عادات و اطوار کے مطابق بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہر جاندار اپنی جان کے لیے یہ فکر مند ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے کتراتا ہے، لیکن انسان اپنی کم عمری کے اندر بہت ساری ایسی بری چیز کی عادت ڈال لیتا ہے
جو اسے موت کے گھاٹ پار کر ہی کر لیتی ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے انسانی معاشرے میں ایک ایسی ہی مہلک چیز درائی جس کی خطرناکی و ہلاکت خیزی نے معاشرے میں ایسے ایسے امراض کو جنم دیا جس پر قابو پانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ طبی دماغ بھی ناکام ہے، حالانکہ آج انسان طبی میدان میں حیرت انگیز ترقی کر چکا ہے۔ وہ مہلک چیز ہم سب جانتے ہیں تمباکو ہے، سگریٹ نوشی ہے اور پان پراب اسی طریقے سے آنے والی جو بھی منشیات ہے اس کا تو سب سے پہلا خسارہ انسان کے جان کا ہوتا ہے اور دوسرا خسارہ مال کا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ عہدیدار عام ملازم کے سامنے، ایک استاد اپنے شاگرد کے سامنے اور ایک بڑے حکومت کا آدمی ایک چھوٹے آدمی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہوتا ہے، مان لیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَسْأَلُنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ، کہ کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا گرچہ تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر جائے۔ سامعین کرام، آج کسی تمباکو نوشی کے متعلق یہ بات آتی رہتی ہے کہ جب کوئی شخص صبح سویرے جگتا ہے اور جگتے ہی اپنے گندے ہاتھوں کو دھلنے سے پہلے وہ سب سے پہلے اپنے ہتھیلیوں پر چلکی سے بین کر اس خیمی یا تمباکو نوشی کا استعمال کر کے خانہ یا باتھ روم جانے کی کوشش کرتا ہے اور جاتا بھی، اور وہاں سے آنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی سے پوچھ لے کہ کیا حال ہے، وہ یہی کہتا ہے 80 چٹکی 90 تار خیری رگڑ کر منہ میں ڈال تب دیکھ خیری کا کمال۔ یہ حالت ہوتی ہے، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باتھ روم سے آنے کے بعد انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک پانی میں ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم اپنے ہاتھ کو دھل نہ لو۔ ایسے بات اب یہ تھا، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا ہاتھ کہاں گزرا ہے، جسم کے کس کس اعضاء کے اوپر تمہارا ہاتھ گیا۔ سامعین کرام، یہ ساری چیزیں جب ہمارے معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے سہنے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھے ساری چیزوں کا طریقہ بدلایا تو پھر اسے کون اپنائے گا؟ یہ سارے اسباب و وجوہات اسی لیے ہے کہ انسان ایک ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے۔ ایک سگریٹ نوش جب سگریٹ پیتا ہے اس کا دھواں ہوا میں گل جاتا ہے، اس ماحول میں اس فضا میں سانس لینے والا انسان بھی متاثر ہوتا ہے، اور آج دفعہ عورتیں اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ موت ناگہانی کا سبب بھی بنتا ہے۔ پھیپھڑے کا کینسر، معدے کا ضبط، گلے کا کینسر، اس طریقے سے انسان کے لیے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہی آپ ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فضول خرچی کے ساتھ ساتھ جان لیوا ہے، اس لیے انسان کو جو بھی مال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کو کھانے پینے میں اتنا ہی حد تک استعمال کرنا چاہیے جتنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یاد رکھا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اے بنی آدم ہر مسجد کے حاضر کے وقت لباس زیر تن کر لیا کرو، لباس پہن لیا کرو، کلوا واشربوا کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت، اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مہمان آئے تو ہم اس کی خاطر تواضع نہیں کریں، نہیں، بلکہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہاں تک کہا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرے۔ اس میں کہیں بھی نہ اتار چڑھاؤ کی گزارش ہے اور نہ ہی انسان کو خرچ کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ہم کس جبونی مال کو خرچ کریں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ان اللہ کرہ لکم ثلاث فی لقال ذات المال وکثرۃ السؤال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین ایسے اشخاص کو ناپسند کرتا ہے جو بھیجا گفتگو کرتا ہے، مال کو ضائع اور برباد کرتا ہے اور بھیجا سوال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ،
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اسے چاہیے کہ فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سامعین اعزاز، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخر ہم اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کریں، ہم اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کریں؟ کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ راستہ ہے۔ نبی کی زبانی ایسے ہی کسی کو غنی کا خطاب نہیں ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خرید کر کے وقف کر دیتے ہیں۔ سامعین، خرچ کس طرح کیا جاتا ہے اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مہاجرین جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اتنا نمکین جو پیا نہیں جا سکتا۔ ایک کنواں ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کنویں کے پانی کو بیچ کر اپنے بال بچوں کا گزر کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جنت کے بدلے اس کو دینا چاہو گے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے وہ خریدتے ہیں، اپنا کو وقف کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے ایسے جگہوں پر انسان کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ وہ ان کے والد تاجر، وہ خود تاجر ہوئے اور تجارت سے اتنا ہوا کہ اسلام کی ہر جگہ پر مدد کی۔ اتنے مالدار ہونے کے باوجود جمعہ کے دن منبر پر چڑھتے اور خطبہ دیتے تو معمولی 4-5 درہم کا کپڑا زبردن کرتے پہنے ہوئے، اور جب کھانے پینے کی بات آتی تھی تو اپنے مہمانوں کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتے، لیکن خود سرکہ پر معمولی کھانوں کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ سامعین، جب خرچ کی بات آتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی بات کہی تو اسی وقت میرے پاس کچھ مال آیا۔ میں سوچا کہ آج ابوبکر سے آگے بڑھ کر ہی رہوں گا۔ جب مال پیش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ آدھا سامان گھر کا لے کر کے چلا آیا ہوں۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مال ایسے جگہوں پر ہم جو چیز چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ان کے غلام کچھ چیز دیا کرتے تھے، خراج کے طور پر کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب ایک مرتبہ انہوں نے بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا، ان کے غلام نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کھایا ہے؟ نہیں معلوم۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر کھانا کیا کرتا تھا، آگے کی باتیں لوگوں کو بتانا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ واقعی اس میں مجھے مہارت نہیں تھی، مجھے مہارت نہیں تھی۔ میں لوگوں کو کہہ دیا کرتا تھا کہ ایسے ہے ویسے ہے، لیکن پھر بھی وہی مال وہ آدمی کا ٹھیک ہوا اور مجھے لا کر انعام کے طور پر یہ سامان دیا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور فوراً طے کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، کیا ہم خراب چیزوں کو جو ہمارے لیے اور جسم جان کے لیے مہلک ہو، کیا کبھی اس کو ایسے کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو کھلا گناہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ کھلا گناہ کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دے گا، لیکن جو لوگ کھلا گناہ کرتے ہیں اسے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ سامعین کرام، ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ خرچ کے سلسلے میں جو بات آتی ہے اور اس کو خرچی کی اس کو ذکر نہ کیا جائے بڑی بے انصافی۔ وہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کرتے حسنہ کے سلسلے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا مجھے واقعی اس کے بدلے جنت ملے گی؟ کہا کہ بے شک۔ تب جا کر کے وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 باغ ہیں، میں دونوں باغوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے 2 بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی پوری اعتدالی کے ساتھ جیسے چاہے ویسے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے لیے ایک باغ رکھو اور ایک باغ
اللہ کی راہ میں دے دو۔ سامعین کرام وہ جاتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور جا کر کے ان دادا سے کہتی ہے کہ باہر نکلو، یہ بات اب میرا نہیں رہا بلکہ میں نے کیا اس بات کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سامعین کرام اس وقت وہ عورت ان کی بیوی کچھ نہیں بولتی ہے، خوشی بخوشی اس بات سے نکلتی ہے۔ سامعین کرام ساری چیزیں ہمیں اس بات کی دست دے رہے ہیں، اس بات کا دست دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے اندر بیداری لائیں اور مال کو خرچ کریں تو ہر قدم پر سوچ سمجھ کر کے اور بغیر سوچے اگر کرتے ہیں تو اپنی زندگی کی ذلت و رسوائی کا سامان اپنے لیے تیار کرتے ہیں۔ سامعین کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہی خاطر ساری چیزوں کو بیان کیا، اور ہفتے کے اندر جو جمعہ کا دن آتا ہے اسی لیے کہ تاکہ لوگ جو بے راہ روی کے راہ پر گامزن ہیں، جو بے راہ روی کے راہوں کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، ایمان اس کے دل میں تازہ ہو جائے اور اپنے تئیں اتنا خلوص ہو جائے کہ جو مال بھی خرچ کرے، جو قدم بھی اٹھائے وہ اسلام کے لیے اٹھائے۔ سامعین کرام اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر لاپرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے مال کو جہاں تہاں خرچ کرتا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر بھی وہ معزز نہیں ہو سکتا اور نہ قیامت کے دن معزز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار ہے اور وہ شخص اس میں جانے کے لیے خود کو تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام اس طریقے کے واقعات اور یہ چیز جو ہمیں کہاں مال خرچ کرنی چاہیے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر اپنائیں۔ ابھی دیکھیے جب کسی جگہ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کھانے پینے اور اسی طریقے سے کسی منشیات کی بات آتی ہے، وہاں پر خرچ سے لوگ پیسہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ یہیں پر مسجد کی جب بات آتی ہے تو مسجد میں معمولی 1500 روپیہ ہوتا ہے۔ اتنے افراد کے ہوتے ہوئے کیا یہ خرچ کریں گے وہ آپ کا پیسہ ضائع جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ یہی پیسہ آپ کو کل قیامت کے دن کام آ سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی نہ کسی کے لیے رہی ہے نہ رہے گی۔ یہ آج ایک انسان جب زندہ ہے تو اس کے پاس 2 4 جیب اور پاکٹ ہوا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا مال ادھر ادھر رکھے اور باقی ضروریات کو پورا کرے، لیکن جب مرتا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے پاس سادہ سا لباس، نہ جیب ہے نہ کچھ ہے۔ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، ورنہ اپنے لیے تیار ہے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین ہمارے معاشرے سے میں جو غلط چیزیں رائج ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طریقے سے نکال دے کے جس طریقے سے اونھے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر اگر اسراف نام کی چیز ہے، فضول خرچی ہے، تو یا اللہ مجھ سے اور میرے معاشرے سے دور کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور